لاہور ایک زمانے میں دنیا کا عظیم اور شاندار شہر ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف علم، فن اور ثقافت کا دور دورہ تھا۔ اس عظیم شہر میں جہاں بڑے بڑے عالم، تاجر اور بادشاہ بھی رہتے تھے، وہیں ایک غریب آدمی بھی رہتا تھا جس کا نام کمال تھا۔ کمال ایک محنتی اور دیانتدار آدمی تھا، لیکن حالات نے اسے غربت کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ کمال کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، اپنے چھوٹے سے گھر کی صفائی کرتا اور پھر کام کی تلاش میں نکلتا۔ کبھی کبھی اسے مزدوری مل جاتی تو وہ اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسے کما لیتا، مگر اکثر دن وہ خالی ہاتھ واپس آتا۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جہاں صرف ایک ہی دیگچی اور کچھ پرانی پلیٹیں تھیں۔ کمال کی بیوی عائشہ ایک نرم دل اور صابر عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی اور کہتی، کمال، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہمارے رزق کا مالک ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لیکن کمال کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ اگر وہ کچھ اور محنت کرے تو شاید اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک رات جب وہ سو نہیں پا رہا تھا تو اس نے اپنے دل کی بات اپنی بیوی سے کی۔ عائشہ، میں نے سوچا ہے کہ میں لاہور سے باہر نکل کر کچھ نیا کرنے کی کوشش کروں۔ یہاں تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ شاید قسمت کہیں اور مجھے کامیابی دلائے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہارا دل یہی کہتا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جاؤ جہاں بھی جاؤ۔ اگلی صبح کمال نے اپنا سامان باندھا اور لاہور سے روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مختلف شہروں میں کام تلاش کرے گا اور اپنی قسمت آزمائے گا۔ وہ دن بھر چلتا رہا اور شام کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے کمال کو اپنے ساتھ رات گزارنے کی پیشکش کی۔ رات کے کھانے کے بعد ایک بوڑھا شخص کمال کے قریب آیا اور پوچھا، بیٹا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کمال نے اپنی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ کام کی تلاش میں لاہور سے نکلا ہے۔ بوڑھے شخص نے غور سے کمال کو دیکھا اور کہا، بیٹا، میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کی قسمت پہلے سے لکھی ہوتی ہے اور ہمیں صبر اور ایمان کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، کبھی کبھی قسمت ہمارے قریب ہوتی ہے اور ہم اسے دور تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کمال نے بوڑھے شخص کی بات سن کر سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک نئی امید تھی کہ شاید کہیں دور جا کر اس کی قسمت جاگ جائے گی۔ کچھ دنوں تک کمال مختلف شہروں میں گھومتا رہا، لیکن اسے کہیں بھی مناسب کام نہیں ملا۔ ایک دن وہ کراچی کے ایک بڑے شہر میں پہنچا جہاں ایک مالدار تاجر کی نظر اس پر پڑی۔ تاجر نے کمال سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے ہو؟ کمال نے اپنی داستان سنائی اور کہا کہ وہ ایک محنتی مزدور ہے۔ تاجر نے اسے ایک مشکل کام بتایا اور کہا کہ اگر وہ یہ کام کر لے گا تو اسے اچھی اجرت ملے گی۔ کمال نے محنت سے کام کیا اور تاجر کا اعتماد حاصل کر لیا۔ کچھ مہینوں تک اس نے وہاں کام کیا اور کچھ پیسے جمع کر لیے، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی۔ آخر کار ایک دن کمال نے سوچا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ واپس لاہور لوٹ جائے۔ اسے بوڑھے شخص کی بات یاد آئی کہ قسمت شاید اس کے قریب ہی تھی اور وہ اسے دور تلاش کرنے نکل گیا۔ جب وہ لاہور پہنچا تو اس کے دل میں سکون محسوس ہوا۔ جب وہ اپنے محلے میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ لوگ اس کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کمال جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھر کے اندر ایک بڑا خزانہ پڑا تھا، سونے کے سکے، جواہرات اور قیمتی سامان ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، کمال، جب تم چلے گئے تو میں نے گھر کے پیچھے کھدائی کی تاکہ ایک چھوٹا سا باغ لگا سکوں، لیکن کھدائی کرتے ہوئے مجھے یہ خزانہ مل گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ کمال کو فوراً بوڑھے شخص کی بات یاد آ گئی، کبھی کبھی قسمت ہمارے قریب ہوتی ہے اور ہم اسے دور سمجھ کر تلاش کرتے ہیں۔ کمال کو احساس ہوا کہ اس کی قسمت ہمیشہ اس کے اپنے گھر میں تھی، مگر وہ اسے دور دراز شہروں میں تلاش کرنے نکل گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے لاہور میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ وہ اپنے محلے کے لوگوں کی مدد کرتا، غریبوں کا خیال رکھتا اور اپنی سادگی اور دیانتداری کو کبھی نہ چھوڑا۔
کمال اور عائشہ اب خوشحال زندگی گزارنے لگے اور لوگ ان کی ایمانداری اور سچائی کی مثال دیتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ محنت اور صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتے اور قسمت ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے، بس ہمیں اسے دیکھنے کے لیے صحیح نظر چاہیے۔